أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا بتاؤ، اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا، پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے تاکہ وہ نصیحت کرے، اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کرے۔ اور اس قرآن پاک کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ قرآن پاک ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں تو وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 204 سے لے کر کے 213 نمبر تک کی آیات تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ مکہ کے مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے نازل کیا گیا ہے، اور جس ذات گرامی پر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا یہ تو بتاؤ، اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہے، پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اصل میں یہ کہتے تھے کہ بار بار جس عذاب کا ہمارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے وہ عذاب کہاں ہے؟ عذاب وہ کہاں ہے ہی نہیں کہیں عذاب۔ اور دیکھو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں، کتنے عیش و آرام کے ہم سامان ہمارے پاس ہیں، زندگی کے عیش و آرام کے سامان ہیں، سکون سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے عہدے منصب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ گویا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر عیش و آرام اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اسی طریقے سے پہلی بات تو آخرت ہے ہی نہیں، لیکن اگر آخرت آئے گی تو جس طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں اللہ نے آرام اور عیش و آرام میں رکھا ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہمیں عیش و آرام میں اللہ رکھیں گے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، ہم یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمارے اوپر عذاب آتا، جلدی عذاب آتا۔ کہاں آ رہا عذاب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا عیش و آرام یہ چند لمحوں کا عیش و آرام ہے، یہاں کا نہ تو آرام دائمی ہے نہ تو تکلیف دائمی ہے۔ یہاں کی راحت، یہاں کا عیش و آرام یہ عارضی ہے، جب آخرت کا عذاب ان کے سامنے آئے گا تو یہاں کے عیش و آرام بالکل کافور ہو جائیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث کی مستند کتاب بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے
ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جس نے دنیا میں کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ عیش و آرام میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا ہوگا، نہ پیٹ میں درد ہوا ہوگا، نہ اس کو کبھی بخار آیا ہوگا، نہ کبھی اس کو سردی ہوئی ہوگی، کسی قسم کی تکلیف کا اس کو سامنا نہیں ہوا ہوگا، نہایت ہی عیش و آرام میں اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور وہ ایسا آدمی ہوگا جس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیش و آرام میں زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ اس کو بلائیں گے اور بلا کر کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دے کر کے لاؤ۔ چنانچہ فرشتے لے کر کے جائیں گے اور جہنم میں ایک غوطہ دے کر کے اس کو نکال کر کے لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ دنیا میں تم نے کبھی عیش و آرام دیکھا؟ دنیا میں تم نے عیش و آرام کی زندگی گزاری؟ جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے اس کے عیش و آرام کو بالکل ختم کر دے گا، اور وہ یہ کہے گا یا اللہ دنیا میں ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی عیش و آرام سے نہیں گزارا، بالکل تکلیف میں ہم نے دنیا میں زندگی گزاری۔ جہنم کا ایک غوطہ اس کو دنیا کے عیش و آرام کو بھلا دے گا۔ اور ایک آدمی کو اللہ بلائیں گے جو مومن بندہ ہوگا، اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہوگا، دنیا میں اس نے تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی بخار، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی بیٹی کا مسئلہ، کبھی بیٹے کا مسئلہ، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، ہر وقت دنیا کے اندر اس نے مصیبت کا سامنا کیا ہوگا، کبھی عیش و آرام کا اس نے منہ نہیں دیکھا ہوگا، پوری زندگی اس نے تکلیف میں گزاری ہوگی، پریشانی میں گزاری ہوگی، آزمائشوں میں اس کی زندگی گزری ہوگی۔ اللہ اس کو بلائیں گے اور بلا کر کے فرشتوں سے کہیں گے جنت کی سیر اس کو ایک مرتبہ کرا کر کے لاؤ، جنت اس کو دکھلا کر کے لاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے اس کو جنت کی سیر کرائیں گے تو سیر کرانے کے بعد اس کو اللہ پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کیسی گزری؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو ہم نے کبھی تکلیف کا سامنا ہی نہیں کیا، ہماری پوری زندگی عیش و آرام میں گزری، راحت میں گزری، کبھی ہم نے کوئی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا۔ جنت کی صرف ایک لمحے کی زیارت اور ایک لمحے کا اس کا جنت کا دیکھنا دنیا کی ساری تکالیف کو فراموش کر دے گا۔ تو دنیا کے اندر وہ جو کافر لوگ، مشرکین لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں عیش و آرام دستیاب ہے، دنیا کے اندر بھی ہمیں عہدے منصب حاصل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عیش و آرام کو تو عارضی طور پر اللہ نے دے رکھا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ عذاب اگر نہیں آ رہا ہے تو اللہ کا عذاب نہ آنا بھی اس کے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے کہ تم ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی تم ایمان قبول کر لو، لیکن جب وہ ایمان قبول نہیں کریں گے اور جب اس کو عذاب آئے گا تو پھر وہ عذاب مؤخر ہونے والا نہیں۔ دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ شیطان اور جنات یہ لا کر کے کلام پیش کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو اور شیطان کو تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو سنیں اور سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شر اور برائی کا پھیلانا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ خیر اور برکت والی چیز ہے۔ برکت والی چیز اور برکت والا عمل تو شیطان کر ہی نہیں سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ کاہن۔ کاہن کیا ہے؟ یعنی جنات اور شیطان غیب کی خبریں لا کر کے ہمارے نبی کے پاس آ کر کے پیش کر دیتے ہیں اور انہی خبروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ شیطان کا کام تو شر پھیلانا ہے، برائی پھیلانا ہے، اور یہ قرآن پاک سراپا رحمت ہے، اور یہ شیطان کو طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن پاک کو لائے، اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا شیطان۔ اور ایک بات ایک اور بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اللہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک اور برباد نہیں کیا جب تک اس بستی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نذیر بنا کر کے نہ بھیجا ہو. نذیر کا مطلب ڈرانے والا. پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو کسی قوم کو کسی امت کو اس وقت تک ہلاک اور برباد نہیں کیا جب تک کہ ان بستی والوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہ بھیجا ہو اور نبی کے ماننے والے جو ان کے وارثین ہیں ان کو نہ بھیجا ہو. اس وقت تک اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا. اللہ کا یہ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بھیجا, نبیوں نے آ کر کے خدا کا پیغام سنایا, خدا کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا, اس کو بتایا کہ دیکھو یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے. جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور اپنی حد دھرمی پر ضد پر قائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو نہ مانیں. یہ دیکھیے اصل میں ہم لوگوں کو بتانا مقصود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی معبود کو اللہ کے علاوہ مان ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو, کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب دیا جانا متعین ہو چکا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. تو یہ کفار مکہ کا یہ خیال اور یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کی زندگی ہمیں دنیا کے اندر دی ہے تو عیش و آرام آخرت میں بھی ہمیں ملے گا, یہ ان کا خیال بالکل غلط تھا, ان کا وہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آرام دیا تو وہاں بھی آرام دیں گے. گویا کہ دولت کو, عہدوں کو, منصب کو وہ اللہ کے یہاں محبوبیت اور مقبولیت کی علامت سمجھتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. تمام نبی تقریباً غریب تھے, مفلس تھے, تنگدست تھے. 2-4 نبیوں کو اگر آپ چھوڑ گئے تو تمام نبیوں نے عشرت کی زندگی گزاری, تنگدستی کی زندگی گزاری, خوشحالی کی زندگی نبیوں نے نہیں گزاری. اگر دولت اور منصب عہدہ اللہ کے یہاں محبوبیت اور مقبولیت کی علامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دولت دیتے, عہدے دیتے, منصب دیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ اگر آپ کہیں تو مکے کی پہاڑیوں کو سونا بنا دیا جائے اور وہ سونے کی پہاڑیاں آپ کے پیچھے پیچھے گھما کرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی راحتوں کو اور عیش و آرام کو پسند نہیں کیا اور آپ نے غربت کی زندگی, تندرستی کی زندگی کو پسند کیا. تو پتہ یہ چلا کہ دولت کا مل جانا یہ کوئی محبوبیت کی علامت نہیں اور غربت کا مل جانا یہ کوئی اللہ کے یہاں مردودیت کی علامت نہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اس کا دار و مدار ہے. کوئی ایک انسان غریب ہے لیکن وہ ساری زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اور ایک آدمی کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے لیکن وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے, عیش و آرام میں غلط کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے, تو وہ اللہ کے نظر میں محبوب نہیں بلکہ وہ غریب محبوب اور مقبول ہے جو غربت کے باوجود, تندرستی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے, شریعت پر عمل کرتا ہے, جائز ناجائز کا خیال کرتا ہے. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد